بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اہل مدینہ نے فرمائش کی کہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں بچے سب باہر نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند ہو گئیں۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین بول کر شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔